اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ کل جو ہے آئی ہوپ آپ سب نے ریویژن کیا ہے، آف تھا بیکاز ہم نے بہت سارے تجوید کی سمپل رولنگز ایسے کمپلیٹ کر لیے ہیں شاید، جس کے بارے میں آپ کو تھوڑی انفارمیشن تو تھی لیکن آپ لوگ اس میں کلیئر نہیں تھے۔ سو اٹ واز ویری ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ، اینڈ الحمدللہ آپ سب نے ریویژن کلاس میں بھی بہت اچھا سنایا ہے اینڈ آپ کی اسسمنٹ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہے اس کی پریکٹس کر رہی ہیں جو بھی آپ نے مسٹیکس کی ہوئی ہیں، رائٹ؟ الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم ایک نیو ٹاپک کو دیکھتے ہیں، حمزۃ الوصل۔ ہم یہ ڈے ٹو ڈے جب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں جگہ ہم مسٹیکس بھی کر رہے ہوتے ہیں مے بی، تو انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ اوکے، تو بک اینڈ پین ریڈی رکھیں، انشاءاللہ جو بھی کویشچنز ہوں گے آپ ایٹ دی اینڈ کریں گی۔ اوکے فائن۔ حمزۃ الوصل کیا ہے؟ حمزۃ الوصل، وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا یعنی کنیکٹنگ، اس کو ہم کنیکٹنگ حمزہ کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ورڈز کے شروع میں آتا ہے، ورڈز کے شروع میں آتا ہے، آیتوں کے نہیں، ورڈز کے شروع میں۔ آیتوں کے شروع میں بھی آتا ہے لیکن درمیان میں نہیں۔ اگر ایک ورڈ ہو تو درمیان میں کہیں حمزۃ الوصل نہیں ہوتا، ہر ایک ورڈ کے جو بھی ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو وہ، یعنی جس بھی ورڈ میں حمزۃ الوصل ہو وہ ہمیشہ اس ورڈ کے شروع میں آتا ہے۔ فائن۔ حمزۃ الوصل دکھتا کیسا ہے؟ اگر آپ مدنی مصحف یا عثمانی مصحف میں دیکھیں گے تو آپ کو حمزۃ الوصل اس طرح کا دکھے گا جو میں یہاں پر ہائی لائٹ کر رہی ہوں۔ ایک چھوٹا سا الف ہوگا جس پہ صاد کا سائن ہوگا، یہ صاد کا مطلب وصل، وصل جو ہوتا ہے نا، وصل کا جو صاد ہے اس کو یہاں پہ اوپر لگا دیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اس طرح دکھے گا جو آپ کو یہاں دکھ رہا ہے۔ فائن، دس ون۔ اوکے، اور اگر آپ جو ہے انڈو پاک کا قرآن یوز کر رہی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک یوز کرتا ہے، بیکاز انڈیا اور پاکستان میں اکثر جو ہے یہی قرآن یوز کرتے ہیں تاکہ اس میں ایزیلی ہمیں تجوید کے رول سمجھ آ جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں حمزۃ الوصل صرف ایک قالی الف ہوگا وداؤٹ اینی سائن آن اٹ، جسٹ ایک الف، بٹ ایکچوئل میں وہ الف نہیں حمزۃ الوصل ہوتا ہے اور وہ ورڈز کے شروع میں ہوتا ہے جس طرح آپ کو اس آیا میں یہاں دکھ رہا ہے۔ اوکے، یہ ورڈ میں، فائن، اور اس ورڈ میں بھی، دو ورڈز میں بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا حمزۃ الوصل ہے جو شروع ہو رہا ہے۔ فائن، الحمدللہ۔ اوکے، تو یہ حمزۃ الوصل تو خالی ہے، رائٹ؟ اگر ہم نے اس ورڈ سے تلاوت شروع کی، فار ایگزامپل کوئی آیا ہے جو شروع ہو رہی ہے اس حمزۃ الوصل سے جو خالی ہے، تو ہم کیا لگا کر پڑھیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو لگانا ہوگا، فتحہ، ضمہ، کسرہ، کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد کا جو لیٹر ہوتا ہے ہمیشہ یا تو ساکن ہوتا ہے یا تو کبھی کبھی وہ تجدید ہوتا ہے یعنی مشدد ہوتا ہے۔ مشدد میں بھی ساکن ہی پہلے آتا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک متحرک لیٹر ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حمزۃ الوصل کے بعد ساکن ضرور آتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ورڈ عربک میں ہم ساکن سے شروع نہیں کر سکتے، اس سے پہلے ایک متحرک لیٹر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس متحرک لیٹر جو حمزۃ الوصل کے سٹیٹ میں یہاں آ گیا ہے اس کو ہم کیا لگائیں گے؟ کبھی فتحہ لگانا ہوتا ہے، کبھی ضمہ اور کبھی کسرہ۔ اوکے، میں یہاں ایک آیا ہے، یہ آیت ہے، اس سے پڑھ کر دکھاؤں گی کہ حمزۃ الوصل کو کس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے۔ وصل یعنی کنیکٹنگ کو کہتے ہیں، اور جب اس کو ہم تلاوت کے دوران وصل کر کے پڑھتے ہیں، وصل کسے کہتے ہیں؟ ملا کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں، جوڑ کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں۔ اگر ہم پڑھ رہے ہوں درمیان میں کہیں حمزۃ الوصل کسی ورڈ کے شروع میں آ گیا تو اس حمزۃ الوصل کو ہم نہیں پڑھیں گے، we will not read that حمزۃ الوصل۔ لیکن اگر وہ شروع میں آیا تو ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ وہ صرف تلاوت کے یا آیت کے شروع میں آئے، لیکن اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور کہیں پر ہم نے وقف کیا، جب بھی قرآن میں ہم ایسی جگہ پر وقف یعنی سٹاپ کریں گے کہ وہاں پہ کوئی بھی سٹاپنگ کے رولز نہیں، ہم 2-3 ورڈز پیچھے جا کر دوبارہ سے پڑھیں گے، رائٹ؟
اگر وہ جو ورڈز پیچھے جا کر ہم پڑھ رہے ہیں وہ اگر حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تو لگا کر پڑھنا ہوگا، رائٹ؟ تو میں اس ایگزامپل سے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی کہ حمزۃ الوصل کیا ہے اور کس طرح پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ایک آیا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جو 3 حمزۃ الوصل آئے ہیں یہاں پہ، دیکھیں یہاں پر بھی ایک ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اوکے، ہر جگہ ہم نے کیا ہے حمزۃ الوصل کو پڑھا نہیں، میم کو لام سے ملایا، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ پڑھا، اور یہ حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا، ہم نے ملا دیا عین کو، جیسے نعتدوا، رائٹ؟ منکم ہم نے اس فا کو اس سین سے ملا دیا، اوکے۔ دیکھیں یہ حمزۃ الوصل ہے جس کے بعد کا لیٹر جو ہے وہ ایکچول میں یہ جو لام ہے اس پہ کچھ نہیں، تو یہ ساکن سٹیج پر ہی ہے، تو اس فا کو ہم نے ملا دیا اس سین سے، یہ حمزۃ الوصل ہم اگنور کر رہے ہیں، یہ لام کو بھی ہم اگنور کر رہے ہیں، وہ کیوں؟ انشاءاللہ وہ ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے، ہم لام التعریف کو جب پڑھیں گے، اوکے فائن۔ تو اب ہم اگر فار انسٹنس ایسا سوچیں کہ ہم نے یہاں پر ہماری سانس رک گئی منکم پر اور ہمیں 2 ورڈز پیچھے جا کر پڑھنا ہے، تو اس حمزۃ الوصل پر کس طرح پڑھیں گے؟ فار ایگزامپل وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، دیکھیں ہم نے الذی سے شروع کیا اور اس حمزۃ الوصل کو جو ہم اگنور کر رہے تھے کیونکہ ہم ملا کر پڑھ رہے تھے، وصل کر کے پڑھ رہے تھے، علمتم الذین پڑھ رہے تھے تو نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن اب ہم یہاں سے شروع جب ہم نے کیا تو اس کو الذین اعتدوا منکم فی السبت پڑھا، لیکن اگر ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہے، فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر سٹاپ کیا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي، we stopped here، 2 words پیچھے جائیں گے، اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اب ہم نے اس حمزۃ الوصل پہ کسرہ لگایا، اعْتَدَوْا پڑھا ہم نے، او یا آ نہیں، لیکن لگایا کچھ بیکاز لگانا ضروری ہے، ہم صرف اعْتَدَوْا ہم ساکن سے نہیں شروع کر سکتے ورڈ، وہ جو حمزۃ الوصل ہے اس پہ کچھ نہ کچھ لگا کر پڑھنا ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ حمزۃ الوصل جو خالی ہوتا ہے کبھی کبھی آیت کے شروع میں بھی آتا ہے، لاسٹ ٹائم میں جب ورڈ حمزۃ الوصل کے بارے میں سکھا رہی تھی اور را کی رولنگز میں آپ میں سے ایک سسٹر کا کویشچن تھا کہ ارجعی میں را آ رہا ہے جس کو ہم ہیوی پڑھ رہے ہیں اور اس حمزۃ الوصل میں کچھ بھی نہیں تھا، ہم کسرہ لگا کر ہم نے اس کو ارجعی پڑھا اور را ساکن کی رولنگز جان لیں۔ اسی طرح جب اب ہم نے دیکھا ہے نا، اگر اس حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر را آ جائے اور اس سے پہلے کوئی بھی حرکہ ہو یا حمزۃ الوصل پر ہی ہم فتحہ لگائیں، ضمہ لگائیں، کسرہ لگائیں، وہ را ساکن ہمیشہ ہیوی ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ اس حمزۃ الوصل پہ ہم فتحہ کب لگائیں گے، کسرہ کب لگائیں گے، ضمہ کب لگائیں گے، اوکے انشاءاللہ۔ فرسٹ ہم دیکھیں گے کہ فتحہ کب لگے گا، حمزۃ الوصل پر فتحہ کب لگے گا، اوکے۔ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کے شروع میں ال آ جائے، الف لام سے کوئی بھی ورڈ شروع ہو جائے تو وہ اس ورڈ کی اسم ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ مین تھنگ جو حمزۃ الوصل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ حمزۃ الوصل کو اگر آپ کو گرامیٹیکلی جاننا ہے یعنی گرامر کے حساب سے جاننا ہے تو آپ کو پتہ ہونا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، what is noun, what is proper noun, what is irregular noun, what is verbs, what is irregular verbs، یہ ساری چیزوں کو آپ جاننا ہوگا، لیکن ہمیں گرامیٹیکل نہیں سیکھنا، ہمیں اکارڈنگ ٹو تجوید کی رولنگ سیکھنا ہے نا، تو اس لیے ہم صرف اور صرف اکارڈنگ ٹو تجوید کی رولنگ سیکھیں گے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، بیکاز جب تجوید کے کلاسز سکھائے جاتے ہیں تو آپ کو گرامر سکھائی جاتی ہے جسٹ بیکاز آپ حمزۃ الوصل کو سیکھیں، لیکن اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے حمزۃ الوصل ڈیفیکلٹ لگتا ہے اور ان کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتا، تو ہم صرف تجوید کے حساب سے اس کو دیکھیں گے، اوکے۔ لیکن پھر بھی میں جب بھی آپ کو بتاؤں گی اسم کے بارے میں، فعل یعنی وربس، پروناؤنس یا ناؤنس کے بارے میں، تو جسٹ فار یور انفارمیشن، اوکے۔ بہت ہی سمپل اینڈ ایزی ٹرکس ہیں جس میں آپ ایزیلی حمزۃ الوصل کو لگا سکتے ہیں، فتحہ ضمہ کسرہ، اوکے۔ بس یہ جان لیں کہ اگر کوئی بھی ورڈ ال سے شروع ہو جائے، اوکے، کوئی بھی ورڈ ال سے شروع ہو جائے، 1 سیکنڈ، اوکے، کوئی بھی ورڈ جو ہے اگر ال سے شروع ہو جائے تو ہم
ال کے اندر جو لام ہے اسے لام التعریف کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اوکے، اگر یہ لام سے پہلے کا جو حمزۃ الوصل ہے، کبھی بھی آپ کو حمزۃ الوصل دکھے اس کے بعد یہ لام آ جائے تو یہ حمزۃ الوصل پر ہمیشہ فتحہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ہمیشہ فتحہ، آلویز فتحہ. ال والا جو ورڈ ہوتا ہے شروع، اس کا جو حمزۃ الوصل ہے، کبھی کبھی آپ کو وہ قرآن میں اس جو ہے ال والے حمزۃ الوصل پر فتحہ لگا ہوا آلریڈی ملے گا. آپ سورہ الفاتحہ اوپن کریں، فرسٹ آیا کو دیکھیں، اس کے اندر اگر آپ کے پاس قرآن مصحف ہے تو بہتر سمجھ آ جائے گا. سورہ الفاتحہ دیکھیں اور اوپن کریں، الحمدللہ، اس حمزہ پہ فتحہ لگایا ہوا آپ کو ملے گا. اگر آپ یوز کر رہی ہیں انڈو پاک قرآن لیکن آپ یوز کر رہی ہیں عثمانی یا مدنی مصحف تو آپ کو وہ بھی ایک حمزۃ الوصل کے طور پہ ہی ملے گا جو آپ کو تھوڑا ٹرکی لگے گا، یعنی اس کے اوپر صاد ہوگا. فائن. تو سورہ الفاتحہ کا جو فرسٹ آیا ہے الحمد، اس ال پہ فتحہ لگا ہوا آلریڈی ہے. لیکن سیکنڈ آیا دیکھیں الرحمن الرحیم، اس پر فتحہ نہیں ہے، وہ خالی ہے. لیکن اس کے بعد لام ہے، جس لام کو ہم پڑھ نہیں رہے، وہ کیوں ہم کل سیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس حمزۃ الوصل پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اتنے سالوں سے اس کو الرحمن الرحیم ہی پڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ، آپ یہ آلریڈی جانتی ہیں لیکن اس کی وجہ نہیں جان رہی تھی. یا آج جان لیں کہ ال سے شروع ہونے والے ورڈ کو ہم اسم یعنی ناؤن کہتے ہیں. دیٹ از ناٹ نیسیسری فار یو ناؤ. لیکن ال سے جب بھی کوئی ورڈ شروع ہو تو اس حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ فتحہ. ہم اس کو الحمد یا الحمد نہیں پڑھیں گے، الحمد ہی پڑھتے ہیں. فائن. الحمدللہ. آئی ہوپ دس از کلیئر ناؤ. اور یاد رکھ لیں کہ درمیان میں ہم حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، اگر وہ شروع میں آئے تو ہی پڑھیں گے. کچھ ورڈز ہیں جہاں آپ مجھے خود بتائیں گے کہ حمزۃ الوصل پڑھا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن ہر جگہ فتحہ ہی لگے گا کیونکہ اس کے بعد لام آ رہا ہے. اوکے جی، یہاں پر حمزۃ الوصل شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد لیٹر لام ہے، حمزۃ الوصل پر فتحہ لگے گا. کیا ہم اس کو پڑھیں گے؟ شروع میں آ رہا ہے، کیا ہم اس کو الوصل کو جی پڑھیں گے؟ جی، کیا ہم اس حمزۃ الوصل کو پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. ہم نون کو را سے ملائیں گے. رائٹ. سبحان اللہ. ہم جب وصل کریں گے نہیں پڑھیں گے. آپ پڑھیں الرحمن الرحیم. جی، یہی الرحیمی اگر نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آتا تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ فتحہ لگا کر. رائٹ. الرحیم. جی، یہاں جو درمیان میں آ رہا ہے کیا اس کو پڑھیں گے ہم؟ نہیں پڑھیں گے. جی، یہ شروع میں جا رہا ہے اس کو پڑھیں گے. الصراط المستقیم. جی، یہاں پڑھیں گے فتحہ کے ساتھ. جی پڑھیں گے المستقیم. جی، یہاں کیا ہم یہاں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. ہم کاف کو لام سے ملا دیں گے. ذالک الکتاب. جی، اگر ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو الکتاب پڑھیں گے. جی ماشاء اللہ. اب یہاں بتائیں کہ کیا اس کو پڑھیں گے؟ جی، یہاں پر بھی ایک حمزۃ الوصل ہے، نہیں پڑھیں گے. جی، وہ با میں ایڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ رائٹنگ اسکرپٹ کی وجہ سے، لیکن نہیں پڑھیں گے. الذین یؤمنون بالغیب. جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. بارک اللہ فیک. آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ جو بھی ورڈ شروع ہوتا ہے الف لام سے، اس الف جو حمزۃ الوصل ہے اس پہ ہمیشہ فتحہ لگے گا. لیکن درمیان میں جب آ جائے ہم اس کو اگنور کریں گے. ہم آلریڈی کرتے آ رہے ہیں لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ وصل میں جب وصل کسے کہتے ہیں؟ ملا کر پڑھنے کو، جوڑ کر پڑھنے کو. ہم جب کنٹینیویشن میں پڑھتے جاتے ہیں اور درمیان میں کوئی ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. فائن. الحمدللہ. دیٹ واز ویری ایزی. اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ حمزۃ الوصل پر ضمہ کب لگے گا. یہ بھی بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ.
ضمہ اور کسرہ جو ہے حمزۃ الوصل پہ لگتا ہے اگر وہ ورڈ جو ہے ورب ہو. ورب کہتے ہیں فعل کو، لیکن یہ عربک اور گرامر کی ٹرمینالوجی ہم نہیں سیکھیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا قرآن میں کہ کون سا فعل ہے کون سا اسم ہے، رائٹ. اگر آپ اردو کی گرامر جانتی ہیں تو فعل اور اسم کہتے ہیں. اگر آپ جو ہے انگلش کی گرامر جانتی ہیں تو یو ڈونٹ نو کہ ناؤن کون سا ہے، ورب کون سا ہے، پراپر یا ارریگولر ناؤن کون سا ہے، آپ کو پتہ نہیں. تو بہت ہی آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ورڈ ال سے شروع نہ ہو رہا ہو تو کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ حمزۃ الوصل تو ہمیشہ آتا ہی ہے سٹارٹنگ میں. اس کے بعد اگر لام نہیں ہے، کوئی بھی دوسرا ورڈ ہے، اینی عربک ورڈ، حمزۃ الوصل کے بعد لام کے علاوہ کوئی بھی عربک ورڈ آ جائے، یا تو وہ ساکن سے ہوگا کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر ساکن ہی ہوتا ہے، یا مشدد سے ہوگا. اوکے، اگر مشدد آ جائے فار ایگزامپل ایک ورڈ اگر میں لوں، حمزۃ الوصل ہے، تا ہے اور قوف ہے. اتقو اگر ہم نے اس کو لیا، اگر ہم نے یہاں پر یہ لیا تو یہ جو تا ہے نا، یہ تا میں ایکچول میں کتنے لیٹرز ہیں، 2 لیٹرز ہیں. تو ہم اس کو چینج کر دیں گے، کیا کر دیں گے کہ ساکن اور ایک متحرک سمجھیں گے. تو ہم تیسرے لیٹر کو مشدد میں ہم تیسرا لیٹر کون سا دیکھیں گے، وہی لیٹر جس پہ جو حرکہ ہوتی ہے، بیکاز مشدد میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں. یہ ایک بات آپ کو جاننی ہوگی انشاءاللہ. فائن، اوکے. تو کیا ہے کہ اگر دوسرا لیٹر ساکن نہ ہو، دوسرا لیٹر لام نہ ہو، کوئی بھی اور لیٹر ہو جو ساکن پر ہو، تو ہم تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے. فائن، تھرڈ لیٹر چاہے کچھ بھی ہو، چاہے لام بھی آ جائے، دیر از نو پرابلم. لیکن تھرڈ لیٹر پہ اگر ضمہ ہو جو اوریجنل ہے، اوکے، اوریجنل ضمہ، آپ اوریجنل اور ایڈڈ ضمہ کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈز میں سیکھیں گے. اب بس یہ جان لیں کہ اوریجنل ضمہ یعنی ایک ورڈ جس میں ضمہ جو ہے وہ اس کی اوریجنلٹی کی وجہ سے آئی ہوئی ہو، تو آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جیسے آپ کو کوئی ورڈ دکھے جس کا سیکنڈ لیٹر جو ہے لام کے علاوہ کوئی اور لیٹر ہو اور تھرڈ لیٹر ضمہ ہو، تو ہم اس حمزۃ الوصل پر ہمیشہ ضمہ لگائیں گے. اوکے، ویری سمپل. اور ایک بار سمجھا دوں گی، اگر حمزۃ الوصل سے کوئی لیٹر شروع ہو رہا ہو، کوئی ورڈ شروع ہو رہا ہو اور اس کے بعد کا لیٹر لام نہیں ہے، کوئی اور عربک کا لیٹر ہے، تو ہم نیکسٹ جو تیسرا لیٹر آتا ہے وہ دیکھیں گے، اس کے اوپر ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل پر بھی ضمہ لگائیں گے. اور اس کی رولنگ وہی ہے، سٹارٹنگ میں پڑھا جائے گا، وصل کے دوران نہیں پڑھیں گے. ملا کر پڑھنا ہے تو نہیں پڑھا جائے گا انشاءاللہ. آپ اب خود بتائیں گی کہ کہاں ہم ملا رہے ہیں اور کہاں نہیں. اوکے، یہاں دیکھیں ہم اس کو درمیان میں آ رہا ہے، کیا ہم اس کو پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. اور یہاں الجنت ہے، کیا ہم اس کو الجنت پڑھیں گے یا ملا دیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے. جی ماشاءاللہ، اس کو پڑھیں قیل ادخل الجنت. جی ہم تو اس طرح پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اگر ہمیں یہیں سے شروع کرنا ہو تو اب اس حمزۃ الوصل پہ کیا لگے گا؟ تیسرا لیٹر دیکھیں کیا ہے، ضمہ ہے، تو اس پر بھی ضمہ لگائیں گے. ادخل الجنت. جی اب یہاں کیا یہاں پر پڑھیں گے؟ ملائیں گے تو نہیں پڑھیں گے. ربکم ادعونی. یہاں پر کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل خالی ہے، ضمہ لگائیں گے. ادعونی. جی یہاں پر کیا کریں گے؟ تھرڈ لیٹر پہ ضمہ ہے، ضمہ لگائیں گے. اشدد بہ. جی ماشاءاللہ، یہاں کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل درمیان میں آیا ہے، ملا کر پڑھیں گے. ویری گڈ. بما استحفظوا من. جی اب الگ سے پڑھ رہے ہیں تو ضمہ لگائیں گے. استحفظوا من. جی اب یہاں کیا لگائیں گے؟ فتحہ. ماشاءاللہ، کیونکہ نیکسٹ لیٹر لام ہے تو ہمیشہ فتحہ ہوگا. کیا یہاں پر ہم پڑھیں گے اس حمزۃ الوصل کو؟ نہیں پڑھیں گے. الذین آمنوا ادخلوا. جی اب یہاں کیا کریں گے؟
ضمہ لگائیں گے. ادخلو. سسٹر پریویس یہ پریویس ورڈ ایک بار ریپیٹ کریں گے اس کو الذین. الذین آمنوا ادخلوا. جی یہاں پہ کسرہ آیا ہے نا زال کے نیچے. لام ہے نا سسٹر, لام آ جائے تو تیسرا لیٹر نہیں دیکھیں گے نا ہم. اوکے فائن. الحمدللہ, I hope this is clear now. ال سے جب بھی کوئی ورڈ شروع ہو تو آپ تیسرا لیٹر نہیں دیکھیں گے, بس لام ہے تو ہم اس کو لگا دیں گے فتحہ. اوکے انشاءاللہ. اوکے بارک اللہ فیک. الحمدللہ ہم نے دوسری کیٹیگری بھی دیکھی ہے جو بہت ہی آسان ہے, تو انشاءاللہ ہم اب دیکھیں گے کہ کسرہ کب لگے گا. اوکے یہ بھی وربز پر ہی لگتا ہے, یعنی وہی جو میں نے بتایا فعل پر. اوکے سیم جیسے ضمہ, اگر کوئی ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو, سیکنڈ لیٹر لام نہیں ہو, کوئی بھی عربک کا لیٹر ہو, اوکے, اور تھرڈ لیٹر پر بھی ضمہ نہیں ہے. اوکے اب ضمہ ہے تو اس پہ ضمہ لگ جائے گا, لیکن تھرڈ لیٹر پہ ضمہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ obviously ہوگا فتحہ یا کسرہ. اور یہ دو آ جائیں تو اس پہ کسرہ لگے گا, کیونکہ فتحہ کو تو ال نے لے لیا, ورڈ ال نے, ضمہ کو تو ضمہ نے لے لیا نا, ضمہ آئے تو تھرڈ لیٹر پہ ضمہ آ جائے گا. اب بچا کسرہ, تو فتحہ یا کسرہ آ جائے تیسرے لیٹر پہ تو یہ ہمیشہ نیچے کا جو حمزۃ الوصل ہے اس پہ ہمیشہ کسرہ لگے گا. اس میں ہم ایک اور پوائنٹ کیا ہے کہ تشدید آ جائے تو بھی ہم کیا دیکھیں گے, اس تشدید والے. فار ایگزامپل وہی میں نے اب جو بتایا, حمزۃ الوصل ہے, اس کے بعد ایک ورڈ آیا ہے تا, اگر ہم نے لیا, اس کے بعد ہم نے لیا قوف. اوکے اگر اس تا پر فتحہ کے ساتھ تشدید ہے تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے. ہم اگر اس تھرڈ ورڈ پہ, یہاں جو تھرڈ لیٹر آپ کو دکھ رہا ہے اس ورڈ میں, اگر اس پہ ضمہ بھی آئے نا تو ہم اس حمزۃ الوصل پہ ضمہ نہیں لگائیں گے. فائن, کیوں؟ کیونکہ یہ جو تا ہم دیکھ رہے ہیں یہ دو لیٹرز ہیں, اس میں ایک ہے تا ود ساکن اور ایک ہے تا ود فتحہ. اب ہم اس کو ٹیلی کریں گے, پہلا لیٹر حمزۃ الوصل, دوسرا تا ساکن ہے اور تیسرا تا فتحہ کے ساتھ ہے, تو اس پہ لگے گا کسرہ, کیونکہ فتحہ ہو تیسرے لیٹر پہ کسرہ لگتا ہے. فائن, یہ ایک چیز آپ کو جاننی ہوگی انشاءاللہ. اور اس میں بھی وہی ہے, وصل کے دوران نہیں پڑھا جائے گا, اور اگر ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھا جائے گا, اور اگر ہم نے سٹارٹنگ میں اس کو پڑھا تو اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اوکے 1 سیکنڈ. فائن انشاءاللہ. تو آپ سب کے مائکس میں انمیوٹ کر رہی ہوں. فائن, اب بتائیں کہ کیا ہم اس کو درمیان میں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو پڑھیں گے وَمَسْتَكَانُوا. جی اب الگ سے پڑھ رہے ہیں تو حمزۃ الوصل پہ کیا لگے گا؟ جی کسرہ لگے گا, کیونکہ یہاں فتحہ ہے, کسرہ لگے گا. استکانوا. جی اب یہ ورڈ سورہ الفجر میں آتا ہے, سورہ الفجر کے اس ورڈ پہ کیا لگائیں گے؟ کسرہ لگائیں گے, کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ کیا ہے, اور اس را ساکنہ کو کیا پڑھا جائے گا؟ ہیوی پڑھا جائے گا. اوکے کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم نے کسرہ لگایا, ضمہ, فتحہ, it doesn't matter, حمزۃ الوصل کے بعد را آ جائے تو وہ ہمیشہ ہیوی ہوتا ہے. ارجعی الی. اوکے یہاں کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے. ربنا اغفر لنا. اب یہاں کیا لگائیں گے؟ کسرہ لگائیں گے. ماشاءاللہ. اغفر لنا. جی یہ جو یہاں پہ آپ کو اگزامپل دکھ رہا ہے یہ ایک irregular verbs کا ہے جو ہمیشہ کسرہ کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں گرامر کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تھرڈ لیٹر پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے. رائٹ, ہم اس کو اب کیا پڑھیں گے؟ یہاں پر پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے, ملائیں گے. عزیز عزیز ذو انتقام. دونوں جگہ بھی اخفا ہو رہا ہے نا, دیکھیں یہاں بھی اخفا کریں, یہاں بھی اخفا ہوگا. عزیز ذو انتقام. اب یہاں کیا لگائیں گے؟
کسرہ. اوکے irregular verbs ہمیشہ کسرہ سے ہوتے ہیں. انتقام. اوکے اب یہاں کیا کریں گے؟ پڑھیں گے اس کو؟ نہیں پڑھیں گے، ملا دیں گے ہم. ان فی اختلاف اللیل. جی اب کیا کریں گے؟ جی ماشاء اللہ کسرہ لگائیں گے. اختلاف اللیل. یہاں کیا لگائیں گے بتائیں؟ یہ بھی حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے. نہیں لگائیں گے. کیا لگائیں گے اس پر اگر ہم نے یہیں سے شروع کیا؟ جی نہیں، دیکھیں لام آیا ہے. جی لام آئے فتحہ ہوگا. اللیلی. اللیلی. اوکے جی تو اللیلی کسرہ سوری ہم فتحہ لگا کر پڑھیں گے کیونکہ ال سے شروع ہو جائے، ال سے شروع ہو جائے تو ہمیں سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر انشاءاللہ. اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائڈس میں دیکھیں گے. اس سے پہلے اگر آپ کو حمزۃ الوصل میں کوئی ڈاؤٹس ہے تو پوچھ لیں. پہلے میں ایک بار ریکیپ کر دوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں. کنیکٹنگ حمزہ کو، اس کا نام ہی کنیکٹنگ ہے. وصل کا مطلب کنیکٹنگ ہوتا ہے، جب ملا کر پڑھا جائے گا تو نہیں پڑھا جائے گا، رائٹ. اگر ہم شروع کر رہے ہیں اسی ورڈ سے تو پڑھا جائے گا. اس پہ کبھی فتحہ لگے گا، کبھی ضمہ، کبھی کسرہ. فتحہ کب؟ جب بھی کوئی ورڈ ال سے شروع ہو، یا ایسا جان لیں کہ جب بھی اس حمزۃ الوصل کے بعد لام آ جائے تو ہمیشہ فتحہ، اور ال نہیں ہے، لام کے علاوہ کوئی اور لیٹر ہے تو تیسرا لیٹر دیکھیں گے. ضمہ ہو تو ضمہ لگے گا، کسرہ یا فتحہ ہو تو ہمیشہ کسرہ ہی لگے گا. تو اب ہم انشاءاللہ ایک ایکسیپشنز کو دیکھتے ہیں. آپ سب ان پر ضرور غور کریں انشاءاللہ. اوکے ایکسیپشنز کیا ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ضمہ کی سلائیڈ میں اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ اوریجنل ضمہ کا ہونا ضروری ہے، رائٹ. لیکن قرآن میں کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کے اندر جو ضمہ آ رہا ہے نا تیسرے لیٹر پہ، وہ اوریجنل نہیں ہے. وہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ اگر ہم نے ایک ورڈ اس میں سے لیا، یہاں پر ہے امشو. اوکے امشو اگر ہم نے ورڈ لیا، یہ ایکچول میں جو ہے اس آیت میں یوز ہو رہا ہے پلورل کے لیے، جمع کے لیے یوز کرتے ہیں نا. جمع آپ کو پتا ہوگا سنگولر پلورل. یہی ورب جب پلورل کے لیے یوز کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ گرامر کی ایک رولنگ کی وجہ سے جسٹ بیکاز دس ورب بیکیم پلورل ہم اس پر ضمہ ایڈ کرتے ہیں. اوکے یہ ضمہ اس ورڈ کا اوریجنل ضمہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس ضمہ ہونے کے باوجود ہم اس حمزۃ الوصل کو امشو نہیں بلکہ امشو پڑھیں گے. اوکے امشو نہیں امشو پڑھیں گے اگر ہم وہاں سے پڑھ رہے ہوں. اور اس کو جو اوپر آپ کو دکھ رہا ہے سورہ یونس کے نمبر 71، ہم اس کو اقدو نہیں اقدو پڑھیں گے. فائن اقدو پڑھیں گے. ایسے کتنے ورڈز ہیں؟ 5 ورڈز ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور ہم اکثر اس طرح کے ورڈز پر کیا کرتے ہیں؟ ہم ملا کر ہی پڑھتے ہیں، ہم اس طرح سٹاپ بھی نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نے کیا تو we should make sure کہ ہم اس کو کسرہ لگا کر پڑھیں. ہم اس کو پڑھیں گے ثم قضوا الی، ملا کر اگر یہیں سے پڑھنا ہے اقضوا الی. یہاں پر سورہ صاد کے نمبر 6 منہم ان امشوا واصبروا، اگر یہاں سے پڑھنا ہے امشوا واصبروا. اوکے اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ 5 ورڈز کون سے ہیں. جب آئیں گے قرآن میں تو ہم اس پہ کسرہ ہی لگائیں گے تھرڈ لیٹر پہ ضمہ ہونے کے باوجود. یہ ورڈز آپ کو یاد رکھنے ہوں گے، بہت ہی آسان ہیں. کس طرح یاد رکھ لیں؟ امشو، ابنو، اقضو، ایتو، امضو. فائن ویری ایزی. امشو، ابنو، اقضو، ایتو، امضو. فائن اس طرح ہم ان کو آسانی سے یاد رکھیں گے. یہ ورڈ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ حمزۃ یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے یعنی ساکن ہے. اگر ہم اس سے پہلے کے ورڈ سے ملا کر پڑھیں، فار ایگزامپل اگر سوچیں یہاں پہ واو تھا وتھ فتحہ تو ہم اس کو پڑھتے وَأْتُو، حمزہ پہ ساکن ہے تو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. لیکن اب اس سے پہلے ایک جب 2 اس طرح کے حمزہ ہوتے ہیں تو مد بدل کی وجہ سے یہ حمزہ جو ہے وہ ایک مد میں کنورٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم اس کو ای تو
پڑھیں گے. یہ مد بدل کی رولنگ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے نیکسٹ کلاسز میں. فائن. بس اب یہ جان لیں کہ یہ لیٹرز کتنے ہیں، صرف 5 ہیں، جس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، امشو، ابنو، اقضو، ایتو، امضو، کبھی بھی آیات کے درمیان اس طرح. اس لیے میں نے اگزامپل بھی لیا ہے آیات کا، اس طرح آ جائے اور ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم ضمہ نہیں لگائیں گے. فائن. اوکے. ایک اور ایکسیپشن ہے، وہ کیا ہے؟ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ نیکسٹ ایکسیپشن irregular nouns کی ہے. nouns تو ہم نے جانا ہے آلریڈی کہ ال سے جب بھی شروع ہوتا ہو وہ اسم ہونے کی نشانی ہوتی ہے، رائٹ. لیکن کچھ 7 ورڈز قرآن میں ایسے ہیں جو چاہے تھرڈ لیٹر پہ کچھ بھی آ جائے، اوکے، تھرڈ لیٹر پہ کچھ بھی آ جائے، ہم حمزۃ الوصل کو کسرہ ہی لگائیں گے، آلویز کسرہ. اوکے. وہ کون سے ورڈز ہیں؟ یہی ورڈز ہیں ابن، ابنت، اثنتین، اثنین، اسم، امرأت، امرو. اوکے. ایسے ورڈز ہیں. میں آپ کو ان ایگزامپلز جو آیات کی یہاں پر میں نے لی ہوئی ہیں اس سے بتا دوں گی. یہاں سورہ نساء کے نمبر 176 ہے جہاں پر امرؤن ورڈ آ رہا ہے، رائٹ. یہاں دیکھیں تھرڈ لیٹر کیا ہے، را پہ ضمہ ہے، پھر بھی اس حمزۃ الوصل پہ ہم لگائیں گے جو ہے کسرہ. ان امرؤن پڑھیں گے، اوکے. ان امرؤن ہلک لیس، لیکن ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو امرؤن، اوکے، امرؤن ہلک لیس پڑھیں گے. سیم تھنگ سورہ مریم نمبر 28 میں یہاں پر آیا ہے ما کان ابوک امرأ، امرأ ملا دیا ہم نے، الگ سے پڑھیں گے امرأ، کسرہ ہی لگے گا. ایکچول میں یہاں فتحہ ہے را پہ تو کسرہ obviously لگے گا، لیکن یہاں تو اسی سیم ورڈ میں ضمہ ہے، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، کسرہ ہی لگا رہے ہیں. ایک گرامر کی رولنگ کی وجہ سے ہے کیونکہ irregular nouns ہیں، لیکن ہم irregular nouns کیا ہیں یہ اگر جاننے کی کوشش کی تو آپ کو تجوید بہت ہی ڈیفیکلٹ لگے گی. تجوید کلاس میں گرامر کو ڈسکس نہیں کریں گے انشاءاللہ، صرف یہ 7 ورڈز کو یاد رکھ لیں. انشاءاللہ آپ کو جب بھی دیے جائیں گے پریکٹس بک اس میں 7 ورڈز ہوں گے جن کو آپ یاد رکھنا ہوگا. اس کو ابنو آ جائے، ابنا آئے، کوئی بھی آ جائے کو حمزہ بھی کسرہ ہی پڑھتے ہیں، رائٹ. سیم تھنگ ابنتا آئے یا ابنو آئے، اثنتین، اثنین، اسم، اسم یعنی دیکھیں اسمو آ جائے، اسمی آ جائے، اسما آ جائے، کچھ بھی آئے وہ حمزۃ الوصل ہمیشہ ای ہی ہوگا. فائن. اور امرأت، امرو ابھی ہم نے دیکھا کہ امرو کو بھی ہم کسرہ ہی لگا کر پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ بس اتنا ہی ہے. اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. صرف 3 to 4 منٹس ٹائم ہے. اینی ڈاؤٹس ریگارڈنگ حمزۃ الوصل، جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو گیا دوبارہ سے واچ کریں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. کوئی بھی ڈاؤٹس ہے تو واٹس ایپ پر کر لیں انشاءاللہ. اوکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر سسٹر. جی وانتم فجزاکم اللہ خیرا.